سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ کہ بہت سے لوگ ٹھنڈا پانی پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، یعنی فریج کا ٹھنڈا پانی لیے یا پھر باہر جو کولڈ ڈرنک ہوتی ہے جوس وغیرہ ایک دم ٹھنڈا وہ پیتے، اور پھر ان کو ایسا لگتا ہے گویا سکون میسر ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ اس طرح کرنا صحت کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بولی سینا کا قول ہے، حضرت بولی سینا جو حکیم تھا، بولی سینا کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی اگر جوانی میں نقصان نہیں پہنچایا تو بڑھاپے میں ضرور نقصان پہنچائے گا۔ جو گیس جو بار بار اس طرف اوپر کی طرف چڑھتی ہے اور گیس کہیں بھی جا کے بیٹھ جاتی ہے کسی کو تو سروائیکل پین ہو جاتا ہے، کہیں اگر گیس سر پہ چلے جائے تو سر درد ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھنڈے پانی کی بنسبت ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کی دین ہے۔ کیونکہ ٹھنڈے پانی سے جو ہمارا میدا ہے، جب یہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو ہمارے میدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ نمک کا تیزاب بننے لگتا ہے، یہی ہے جو کھانے کو گلا دیتا ہے، جو جسے ہندی میں پاچن شکتی اسی سے بڑھتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے۔ مگر ٹھنڈا پانی جب بندہ پی لیتا ہے تو اس کا جو میدے کا ٹیمپریچر ہے، جو میدے کی جو بھٹی ہے، کیونکہ اندر کھانا جاتا ہے تو کھانا اندر پکتا ہے، پھر وہ ہضم ہوتا ہے اور اس کھانے کا جوس بنتا ہے، جس سے ہمارے دماغ کو اس جوس کی طاقت ملتی ہے، ہمارے دل کو ملتی ہے، ہمارے کلیجے ہمارے لیور کو ملتی ہے۔ تو ٹھنڈے پانی سے وہ سارا کا سارا کھانا جو ہم کھائے، چاہے ہم ڈرائی فروٹ کھائے، پھل کھائے، چاہے اچھے سے اچھا ہم کھانا کھا لے، تو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وہ کھانا سڑ جاتا ہے۔ جب وہ سڑ جاتا ہے اور میدے میں جا کے پھنستا ہے اتڑیوں میں، تو پھر وہ بار بار اسی سے بواسیر ہوتا ہے، پائلس کا عارضہ ہوتا ہے، اسی سے پھر معاذ اللہ رب العالمین دل کی طرف وہ گیس جاتی ہے۔ تو سارا کا سارا مسئلہ گیس جو ہے ٹھنڈے پانی سے ہی بنتی ہے۔ تو ٹھنڈا پانی زہر ہے، جتنا ہو سکے مٹکے کا پانی کا استعمال کیجیے، مٹکے کا پانی جو پورا منرل واٹر ہے، مٹکے کا پانی، کیونکہ مٹی میں ساری چیزیں ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 20 چیزیں ہیں اور مٹی میں بھی 20 چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر 4 گیس ہے، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن اور آکسیجن۔ تو یہ ساری 4 گیس، یہ سائنس نے ریسرچ کی، 4 گیس مٹی میں پائی گئی۔ انسان کے اندر سوڈیم، پوٹیشیم، کلورائڈ، فاسفورس، کاپر، چونا، یہ سب انسان کے اندر ہے، کیلشیم جو ہے، تو یہ ساری چیزیں مٹی کے اندر ہے۔ پہلے کھانا مٹی میں ہی بنایا جاتا تھا، کھانا مٹی میں ہی پکتا تھا۔ آج تو اسٹیل میں اور کوکر میں تو ہم کھانا گلا دیتے ہیں، اس میں کھانا گل جاتا ہے اور ہمارا لیور پکی ہوئی چیز کو ہضم کرتا ہے، نہ کہ گلی ہوئی چیزوں کو۔ اگر آپ سیب، ایپل ہے آپ کے سامنے یا آم ہے، تو ایک آم پکا ہوا ہے اور ایک آم گلا ہوا ہے، تو آپ کون سا آم کھانا پسند کریں گے، گلا ہوا یا پکا ہوا؟ جو گل گیا اسے تو کوئی نہیں کھائے گا، پکے ہوئے آم کو ہم کھاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مٹی کے برتن کا استعمال کریں، دال بنائے مٹی کے برتنوں میں۔ ایسے بہت سارے ابھی ڈھابے کھل گئے جہاں پر دال کھچڑی بن رہی مٹی کے برتن میں، دال بن رہی مٹی کے برتن میں۔ کلکتہ چلے جائیے، کلکتہ میں مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، مٹی کے برتن میں دہی جمائی جاتی ہے، اور وہ دہی اگر آپ کھا لے تو الحمدللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے کچھ کھایا ہے، کیونکہ دہی، حضرت لقمان علیہ السلام کا قول مجھے یاد آیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رات کے وقت دہی کھائے اور وہ صبح اٹھ جائے زندہ، تو مجھے تعجب ہے کہ وہ کیسے اٹھا، مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے اٹھا۔ یعنی رات کے وقت دہی کھانا اتنا مضر ہے، اور جو دوپہر میں دہی کھائے، اگر وہ رات میں مر گیا تو مجھے تعجب ہے کہ وہ کیسے مرا، کیونکہ دوپہر میں دہی کھانا اتنا فائدہ مند ہے، اتنا مفید ہے۔ تو جس کو بھی گھبراہٹ، بار بار بے چینی، انزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن میں جو بندہ جاتا ہے، جیسے آج لاک ڈاؤن نے سب کو کر دیا ڈپریشن کی طرف، سب کو ڈپریشن کی طرف چلا دیا ہے، تو دوپہر میں اگر وہ بندہ دہی کھا لے تو انشاءاللہ تعالی دہی میں وٹامن D3 فل ہے، دہی کے اندر الحمدللہ فاسفورس بھی ہے جو آپ کے دماغ کو طاقت دے گا۔ تو دہی سے آپ ڈپریشن سے بھی دور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔